مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے کہ معدے پر ورم آ گیا ہے، اور جب معدے پر ورم آ جائے تو میرے خیال سے اس میں وومنٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو حضرت اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ معدے پہ جب ورم آ گیا نا حضرت، یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات اگر یہ ورم بڑھ جائے تو یہ نعوذ باللہ کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں مریض مطلب جو ہے نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے. اتنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. جی. اور بہت آزمائش میں اس وقت جو سن رہے ہیں نا، ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ مسئلہ ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. مطلب زیادہ فوڈ اچھا نہیں ہے، کوالٹی وہ مطلب بہتر نہیں ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے. دوسرا پانی بہتر نہیں ہے. یہ سب معدے سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور نیندیں پوری نہیں ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے. یہ سب مطلب معدے پہ جا کر اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہوتے ورم آ جاتا ہے معدے کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ نے ذکر کیا وومٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، نیند نہیں آئے گی، یہ سب معاملات. اور ہو بہو وہ صورتحال بنے گی کہ بندے کو لگے گا کہ مجھے جنات آ گئے. اللہ اکبر. آپ کو ایک تعداد ہوگی حافظ صاحب جو یہ بولتی ہوئی نظر آئی ہے، تعویذات لیتے ہیں فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. یا یہ زیادہ بعض اوقات مسئلہ بڑھے تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ حاضرین کی کیفیت بن جاتی ہے. یعنی معدہ مرکز ہے، ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہے بیچاروں میں. اچھا، پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں تک بھی رسائی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وظائف بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کا علاج نہیں کرانا ہے. صحیح. ہاں، بالکل ڈاکٹر کا علاج بھی کروائیں، سنت مبارکہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی نظر کرم میں شفا ہے، جن کے قدموں کی دھول میں شفا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے حجامہ فرمایا. حالانکہ حضور نے پچھنا لگوایا. پچھنا کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، مطلب یہ میں اشارہ کر رہا ہوں سب سمجھانے کے لیے، ورنہ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اللہ، تو صرف سمجھانے کے لیے کہ اپنا قدم مبارک سے رسول اللہ ایک تشتری میں رکھ دیا کرتے تھے، پلیٹ میں، پیالے میں مٹی کے. اور پھر وہ مطلب حکیم آتا تھا جو جراح ہوتا تھا، اور وہ رگ کاٹتا تھا. اللہ، حدیثوں میں جو الفاظ ہے، اور اس سے ذریعے وہ فاسد خون نکالا جاتا ہے. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہیں جن کا بولو براز شریف پاک ہے. واہ واہ، اللہ اکبر. ہیں جن کا لعاب دہن، سبحان، جس سے کھارے کنویں شیرہ جاں بنے، اس دہن کے حلاوت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. صرف امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ نے پچھنا لگوایا. امت کی تعلیم کے، امت کو تعلیم ملے، سیکھے کہ علاج کرانا بھی سنت ہے. ایک تعداد ہے حضرت جو بولتی ہوئی نظر آئی ہے کہ ہمیں بس وظیفہ بتا دو، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. نہیں بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں. وظیفے سے پھر وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ وظیفہ اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی دوائی آپ کو پھر 200% کام کرے گی. واہ 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 واہ. علاج بھی کروائیں اور وظیفہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. صرف یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا ہے جو بھی وظیفہ میں یا کوئی بھی بتاتا ہے وظیفہ، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو ایسی صورتحال ہو کہ اس کو لگے کہ معدے پہ ورم آ گیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا، یہ رپورٹس میں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 3 آیتیں بس. پہلی آیت تو بہت چھوٹی سی ہے، طٰہٰ، یہ پوری آیت ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. بس یہ 3 آیتیں یہاں تک 21 مرتبہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. حضرت زیادہ نہیں، پہلے دن میں فرق آ جائے گا انشاءاللہ. اوہ واہ واہ واہ. اچھا، اب اس کو لگا کہ یہ مطلب ایک ہفتے میں یہ 50% صحیح ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتے میں بالکل صحت مند ہو جائے گا. لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ آپ 1 مہینہ پورا پی لیں دم کر کے، تاکہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے. سب علاج ضرور کریں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے وہ صاحب.